نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے زندہ رہنے کے لیے اسباب بھی مہیا کیے، رزق عطا کیا، پھر زندگی اور موت کا سلسلہ۔ زندگی بھی اللہ ہی دینے والا ہے اور پھر موت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کو عطا کر کے انسان سے یہ گلہ اور شکوہ فرما رہا ہے کہ جب خالق تمہارا میں ہوں، رازق تمہارا میں ہوں، زندگی تمہیں میں نے عطا کی ہے اور موت بھی میں ہی تمہیں دوں گا، اور اس زندگی اور موت کے دوران جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے میرے ہی امر کے محتاج ہیں اور میں ہی انہیں چلا رہا ہوں۔ تو سارا انتظام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو پھر انسان کو چاہیے یہ کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کرے۔ اللہ کے اتنے احسانات لے کر پھر جب انسان شرک اور کفر کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ نے فرمایا کہ تخلیق میں نے کیا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، پھر میں نے تمہیں رزق عطا کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، تمہیں موت بھی میں ہی دیتا ہوں، زندگی بھی میں ہی دیتا ہوں۔ تو جب سارے کام میں کرتا ہوں تو پھر تم کس منہ سے اور کس حیثیت سے تم اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو؟ کس درجے میں تم جا کر شرک کی طرف مائل ہو جاتے ہو، اور کیسے تم اس کریم اور رحیم اور عظیم رب کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کر لیتے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس نے دور کر دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے سنوارا، سجایا، معتدل بنایا، بہترین انداز میں تجھے زندگی عطا کی۔ تو جب نعمتیں ساری اللہ نے عطا کی تو پھر تم کس حیثیت سے جا کر شرک کی طرف مائل ہو جاتے ہو؟ اس لیے اللہ رب العزت نے شرک کی معافی نہیں رکھی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے زمین کے اندر جو فساد برپا ہے اور جو مسائل دنیا کو درپیش ہیں ان کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ان کی اصل وجہ کیا ہے، کہ یہ کیوں زمین کے اندر فساد اور مشکلات اور آزمائشیں ہیں۔ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بیان فرما دی
کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں جو فساد ظاہر ہو گیا، جو افراتفری ہے، جو مصائب ہیں، جو آزمائشیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، کہ جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو اعمال کیے، جو آگے بھیجے اعمال، ان کی بدولت انہیں زمین میں فساد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہاں فساد سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فساد سے مراد قحط سالی ہے، فساد سے مراد وبائی امراض ہیں، اور اسی طرح فساد سے مراد کسی جگہ آگ کا بھڑک جانا، آگ لگ جانا اور سب کچھ جلا کے راکھ کر دینا، اور اسی طرح سے سیلاب کی صورتحال کا پیدا ہو جانا، اور پانی کے اندر ڈوبنے کے واقعات کا رونما ہونا، اور ان واقعات کی کثرت ہونا، اور اسی طرح ہر شے سے برکت کا مٹ جانا، اسے بھی فساد قرار دیا، اور نفع بخش چیزوں کا نفع کم اور نقصان زیادہ دینا، اور اس قسم کے امور کا ظاہر ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں فساد فی الارض میں شامل ہیں۔ تو اب یہ فساد زمین میں کیوں پیدا ہوا؟ بحر و بر اس فساد سے بھر گئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ کہ انسانوں کے اعمال اس قسم کے ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کو لانے والے ہیں اور اللہ کی رضامندی سے دور لے جانے والے ہیں، تو ان اعمال کی بدولت اللہ کی طرف سے پھر آزمائشیں اور مشکلات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم آج اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، اپنے اوپر رونما ہونے والے واقعات کو دیکھیں اور موسم کی کیفیت کو دیکھیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی والے سلسلے ہم پر قائم ہیں، اور وجہ اس کی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی کہ جو زمین کے اندر یہ فساد برپا ہے، مصائب کا سامنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انسانوں کے اپنے اعمال ہیں، اور پھر ان اعمال پر اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اب یہ جو فساد برپا ہوتا ہے، جو مصائب سامنے آتے ہیں، آزمائشیں سامنے آتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ اللہ اس لیے تمہارے لیے یہ بھیج رہا ہے تاکہ تمہیں ان عذابوں کا اور ان کیفیات کا تھوڑا سا مزہ چکھا دے، اور تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ان اعمال کی بدولت آخرت میں آنے والا عذاب کتنا سخت ہوگا اور کتنا ہیبت ناک ہوگا۔ لِيُذِيقَهُمْ، تاکہ تمہیں چکھا دے، بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، جو بعض تم نے کام کیے ہیں ان پر جو تمہاری سزا بنتی ہے اس میں سے تھوڑا سا کچھ حصہ تمہیں دکھا دے، تمہارے اوپر ظاہر کر دے، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ یہ کام نہیں کرنا اور آخرت میں اس پر بڑا سخت عذاب آنے والا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو اور واپس لوٹ آؤ اور آگے نہ بڑھو، اس فساد فی الارض سے سبق لے کر، ان مصائب سے سبق لے کر، ان سے سبق سیکھ کر تم رجوع کر لو، واپس اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جاؤ۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے، اگر تمہیں اس بات پر اعتماد نہیں ہے، تو جاؤ دیکھو دنیا میں، اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھو، دنیا میں نکلو، سفر کرو، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم سے پہلے گزرنے والے وہ کس وجہ سے کس انجام کو پہنچے، سارا کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا، ساری کیفیت تمہارے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ سیرو فی الارض، نکلو زمین میں، ذرا دیکھو تو صحیح کیسے اللہ نے وادیوں کی وادیاں پلٹ کے رکھی ہیں، اور یہ جگہ جگہ تمہیں عبرت کے سامان نظر آئیں گے، بڑے بڑے محلات تمہیں ویران نظر آئیں گے، اور بڑی بڑی آبادیاں تمہیں ویرانی کی تصویر بنی نظر آئیں گی، اور
بڑے نام لیوا لوگ، نامور لوگ، طاقتور لوگ، قوت اور طاقت والے اور بڑے جاہ و حشم والے، جو اپنے آپ کو کچھ کہلاتے تھے، کچھ سمجھتے تھے اور ان کا ایک نام تھا، آج دیکھو وہ کہاں ہے، سارے کے سارے مٹی ہو گئے، فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ ذرا زمین میں نکلو، دیکھو تو صحیح، سیرو فی الارض فانظروا، ذرا غور کرو، فکر کرو، فکر کی آنکھ سے دیکھو، نظر دوڑاؤ، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اللہ نے کیسا انجام کیا تم سے پہلے گزر جانے والوں کا، وہ بھی اگر تم جیسے باغی تھے، وہ بھی اگر تم جیسے نافرمان تھے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا انجام کیا اور کس طرح ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور ان کی جو نشانیاں باقی ہیں وہ تمہارے لیے عبرت کا سامان ہیں۔ ان سے عبرت حاصل کرو، ان سے سبق حاصل کرو اور ان اعمال سے بچو کہ جن کی وجہ سے ان پر یہ حالات آئے اور یہ عذاب آئے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر وہ تھے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ ایک گلہ کرتے ہیں کہ ایمان والو، انسانوں، تمہیں پیدا میں کر رہا ہوں، تمہیں رزق میں دے رہا ہوں، تمہاری زندگی موت کا سارا انتظام میرے ہاتھ میں ہے، اور زندگی گزارنے کے دوران جتنے امور پیش آتے ہیں وہ میرے ذمے ہیں، میں ان کو چلانے والا ہوں، لیکن اس سب کو چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر تم شریک ٹھہراتے ہو، میری ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یہ تم بہت بڑا ظلم اور زیادتی کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ پھر تمہارا حال وہ ہوگا کہ جو مشرکین کا ہوا، جو تم سے پہلے باغی لوگوں کا ہوا، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اب حل کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اس سیدھے دین کی طرف، سیدھے راستے کی طرف پکے ہو جاؤ اور مضبوطی سے اس سیدھے راستے کو اختیار کرو اور اسی کو اپناؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اس سیدھے دین کو اختیار کر لو، اس پر پکے ہو جاؤ، اپنی راہ مضبوط کر لو۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ، اس دن سے قبل کہ جس دن پھر کوئی واپس لوٹ کر نہیں آ سکے گا، جب وہ دن قائم ہو جائے گا تو پھر کسی کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، اس سخت دن کے آنے سے پہلے پہلے، اس یوم الحساب کے آنے سے پہلے پہلے، اس فیصلے کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال درست کر لو، اپنی راہ درست کر لو، اپنے آپ کو اس دین کے اوپر پکا کر لو، قائم کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن قائم ہو جائے یا موت تمہیں آ پکڑے اور تمہارے پاس عمل کرنے کا اختیار نہ رہے اور تمہارے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون، اس دن سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو کہ جس دن ہر کوئی الگ الگ ہوگا اور اپنے اعمال کا وہ خود جواب دہ ہوگا۔ من کفر فعلیہ کفر، اب جو کفر اختیار کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اس کے اعمال کا صلہ اسی کو ملے گا۔ کفر اختیار کرے گا تو گویا اپنے ساتھ وہ خود زیادتی کرے گا تو اس کے اعمال کا صلہ اسی کو ملے گا۔ کفر اختیار کرے گا تو وہ کفر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ومن عمل صالحا، لیکن اگر کسی نے نیک اعمال کیے تو فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی راستے کو خود سے سنوار رہا ہے، وہ اپنے لیے بہتری اختیار کر رہا ہے، وہ اپنے لیے آسائش ڈھونڈ رہا ہے، وہ اپنے راستے کو، اپنے آنے والی منزلوں کے راستے کو وہ خود سنوار رہا ہے، یہ اسے فائدہ دے گا۔ اس لیے اعمال صالحہ کی طرف آ جاؤ۔ من کفر فعلیہ کفر، کفر کرے گا تو وہ کفر اسی پر لوٹایا جائے گا، اسی کو اس کا عذاب ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، جو کوئی نیک اعمال کرے گا تو اس کے اعمال کا صلہ اسی کو ملے گا اور وہ اپنی راہ کو گویا کہ خود سنوار رہا ہے، اپنے فائدے کا خود سامان کر رہا ہے اور اپنی نجات کا سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر انسان کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ تمہارے اعمال کا اثر
تم پر ضرور آئے گا، پڑے گا، تمہیں اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے حالات کو درست کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، اس لیے کہ بحر و بر میں جو مصائب، جو آزمائشیں، جو پریشانیاں تمہیں سامنا جن کا کرنا پڑ رہا ہے وہ حقیقت میں تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ کی وہ بغاوت ہے کہ جس پر اللہ کا غصہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور تم طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حالات، یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسانی اعمال اگر درست راہ میں نہیں ہیں اور اللہ کی بغاوت والے اعمال اختیار کیے گئے ہیں تو اس پر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور اللہ کا غصہ اور اللہ کی طرف سے ناراضگی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ امور ایسے ہیں کہ جو ہم انتظامی طور پر جہاں کمزوری دکھاتے ہیں، جہاں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جہاں ہم انتظامی طور پر بے فکر ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں نقصان دے جاتی ہیں، جو اگر ہم تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو ان نقصانوں سے بچا جا سکتا ہے۔ زمین میں، ماحول میں، معاشرے کے اندر، موسم کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جس انداز میں مصیبتیں پے در پہ ہم پر گرتی جا رہی ہیں، پڑتی جا رہی ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا تاکہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ اللہ راضی ہوگا تو ہمارے کام سیدھے ہو جائیں گے، ہمارے کام درست ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے اندر جب بے حیائی پھیلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماریاں بھیجی جاتی ہیں۔ اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر بیماریوں کو عام کر دیتے ہیں۔ طاعون جیسی بیماری، اور آج کے دور میں دیکھا جائے تو کرونا اور اس قسم کی اور نئی نئی بیماریاں، وبائی امراض جو بہت بڑی آبادی کو متاثر کر رہے ہیں اور سینکڑوں اور ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو جب قوم کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے تو اس کا عذاب یہ آتا ہے کہ لوگوں میں بیماریاں عام ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کی وبائی امراض کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں اور زکوٰۃ صحیح طور پر نہیں ادا کرتے تو اس کا وبال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشیں بے وقت برساتا ہے، بارشیں روک دی جاتی ہیں اور جب برسائی جاتی ہیں تو بے وقت بارشیں برسائی جاتی ہیں، اور جس وقت بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت قحط سالی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب بارشوں کی ضرورت نہیں رہتی تو اس وقت بارشیں خوب کھل کے برستی ہیں اور بارشیں برسائی جاتی ہیں۔ یہ وبال کس کا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا، مال کا جو حق ہے، غریبوں کا جو حق ہے مال میں سے نکالنا، وہ جب لوگ مالدار نہیں نکالتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ کی ناراضگی اس صورت میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ پھر جب قوم کے اندر ناپ تول میں کمی پیدا ہو جائے، لوگ دھوکہ دینے لگیں، ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا وبال کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قحط سالی کو عام کر دیتے ہیں، خشک سالی آ جاتی ہے اور رزق کی تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ جب ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے۔ اور پھر جب قوم کے امراء اور وہ لوگ کہ جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب فیصلہ ہیں، وہ فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کرنے لگتے ہیں تو اس کا وبال کیا ہوتا ہے کہ دشمن مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اور پانچویں چیز فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور سنت کو جب امت چھوڑ دیتی ہے تو اس کا وبال یہ آتا ہے کہ پھر آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ آج ہم اپنے اعمال پہ غور کر لیں، اپنے حالات کو دیکھ لیں تو ہمیں
واضح طور پر سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے اس بربادی کے پیچھے ہمارے اپنے اعمال کا صلہ ہے، اور ہمارے اپنے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کو ہم نے مول لیا ہے۔ تو اللہ تعالی حالات بناتے بھی ہیں، سنوارتے بھی ہیں، حالات کو بگاڑتے بھی ہیں۔ جب لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں، تو پھر اللہ کی طرف سے بارشیں بھی وقت پہ ہوں گی، پھر قحط سالی بھی ختم ہوگی، پھر آپس کے جھگڑے سے بھی ہم بچ جائیں گے، اور ہمارا دشمن بھی کمزور ہوگا، اور سارے مسائل اور بیماریاں اور تکالیف ہماری دور ہو جائیں گی۔ لیکن جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے اور فکر نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے یہ ناراضگی کا اظہار وقتاً فوقتاً ہوتا رہے گا۔ گزشتہ چند دنوں کے اندر سوات کے اندر، بنیر کے اندر، گلگت کے اندر کس طرح کی کیفیات ہوئیں، کیسے آن کی آن میں علاقوں کے علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان مرنے والوں کو، شہداء کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور جو لوگ زخمی ہیں، جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کا ازالہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور ہمیں اللہ توفیق دیں کہ ہم ان کے دست و بازو بنیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بنیں، اور ان کی مدد اور امداد کرنے والے بنیں۔ پھر آج کل جس طریقے سے میدانی علاقوں میں پانی کی فراوانی ہے، اور پانی جس طریقے سے دریاؤں سے بفر کر باہر آبادیوں کی طرف نکل رہا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ مسائل اللہ کی طرف سے ہمارے اعمال کی نسبت سے آتے ہیں، اور کچھ مسائل ہماری اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس ناراضگی کا بعض دفعہ اظہار ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تمہیں تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے اور تم فکر مند ہو جاؤ کہ ہمارے اعمال اگر درست نہیں ہوں گے تو یہاں جس طرح سے ہمیں مصیبت آئی، عذاب آیا، پریشانی آئی، تو آخرت میں تو اس سے بھی بڑا ہوگا۔ تو لعلہم یرجعون، گویا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم واپس لوٹ آؤ، رجوع کر لو۔ تو ہمارے اعمال فساد فی الارض کا سبب بنتے ہیں، اور کچھ انتظامی امور بھی ہمارے ایسے ہیں کہ جو فساد فی الارض کا باعث بنتے ہیں۔ پانی کو بہنے کے لیے راستہ چاہیے، اور جب اس راستے پر ہم رکاوٹ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر تجاوزات کر دیں گے، اور وہاں پر سوسائٹیاں اور پلازے اور دکانیں اور کنکریٹ سے بھر دیں گے، تو پھر پانی جب آئے گا تو وہ اپنا راستہ تلاش کرے گا۔ تو یہ جب پانی اپنا راستہ تلاش کرتا ہے اور بہنے کے لیے اپنا راستہ سیدھا کرتا ہے، تو اس پانی کے راستے میں ہمارے پھر بہت سارے نقصانات بھی ہو رہے ہیں، ہماری آبادیاں بھی ڈوب رہی ہیں۔ تو بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جو ہماری اپنی نالائکی کی وجہ سے، ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ ایک عذاب اور ایک وبا اور ایک بہت بڑی مصیبت بن کر مسلط ہو چکے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں، بہت ساری ایسی بستیاں ہیں کہ جہاں پر ہر روز بارش ہوتی ہے، صبح نہیں تو دن کو نہیں تو شام کو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہاں بارش نہ ہو۔ ایسے بہت سارے علاقے ہیں دنیا میں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں، ہزاروں ملی میٹر بارش وہاں پر سالانہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جب ایک یا دو بارشیں بے وقت ہو جائیں تو پھر ہمارا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے میں نے عرض کیا علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر بارشوں کے
ہر روز بارش اور بلا ناغہ وہاں پر بارشیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا انفراسٹرکچر ایسا ہے، انہوں نے انتظامات ایسے کر رکھے ہیں کہ وہ بارش ان کو اس طرح سے نقصان نہیں پہنچاتی جس طرح ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے اس بارش سے نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، بحیثیت قوم بہت سارے مسائل ہم نے اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں جن کا وبال ہمیں وقتاً فوقتاً بھگتنا پڑتا ہے۔ کرپشن ایک ایسا بنیادی مرض ہے ہماری قوم کے اندر کہ جس کی وجہ سے سارے کے سارے ماحول کے اندر ایک افراتفری کی کیفیت ہے۔ یہ دریاؤں کے راستوں پر اور برساتی نالوں اور ندیوں کے راستوں پر جو پرانے نقشے اگر اٹھا کر دیکھے جائیں تو شہر کے اندر بہنے والے یہ برساتی نالے، ان کے پرانے نقشوں میں 20-20 فٹ کم از کم ان کا وہ راستے کا نقشہ ان کا لکھا ہوا ہے، بنا ہوا ہے کہ یہ راستہ ان برساتی نالوں کے لیے ہے۔ آج انہی برساتی نالوں کو اگر دیکھیں تو کہیں 3 فٹ اور کہیں 4 فٹ اور زیادہ سے زیادہ 5 فٹ وہ رہ گئے ہیں، اور ان کے اوپر بھی کہیں دکان ہے، کہیں پلازا ہے اور کہیں کسی کا مکان بنا ہوا ہے۔ تو یہ کون بناتا ہے؟ یہ کون اپنے وبال کا سامان خود اکٹھا کرتا ہے؟ یہ ہم ہی لوگ ہیں، یہ ہم ہی کرپشن کے ذریعے، یہ ہم ہی لوگ اپنے عمل کے ساتھ اپنے ہی بربادی کا سامان کر رہے ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے یہ صورتحال آتی۔ پنجاب کے اندر جو پانی اب سیلابی شکل میں آبادیوں کے اندر چلا گیا، اس میں سے اکثر وہ ناجائز تجاوزات والی وہ سوسائٹیاں اور وہ آبادیاں ہیں کہ جو دریاؤں کے خشک راستوں میں بنائی گئیں کہ جب دریا وہاں پانی کم ہوتا ہے، علاقہ خشک ہوتا ہے، اس علاقے کو گھیر کر چاردیواری لگا کے اس کے اندر سوسائٹی بنا دی جاتی ہے، لیکن جب پھر پانی آتا ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے، وہ اپنے راستے کو جب اختیار کرتا ہے تو پھر ہماری بربادی کا سامان چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس حوالے سے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور قانون تو چونکہ ہے نہیں اس ملک کے اندر کچھ بھی، تو لوگوں کو خود ہی کچھ اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنا ہوگی، ورنہ ہم آئے روز ان مسائل کا شکار بھی ہوتے رہیں گے اور ہمارے کروڑوں اور اربوں کے نقصانات بھی ہوتے رہیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بحیثیت قوم جو معاشرت ہے اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ہر شخص غصے کی کیفیت میں ہے اور ہر شخص دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طرز معاشرت جب تک ہم نہیں اختیار کریں گے، نہیں اپنائیں گے تو ہماری بہتری کی اور ہماری خلاصی کی کوئی صورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، اس معاشرے کی جو حالات ہیں وہ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے، واقف ہے کہ کس درجے کی پستی کو وہ معاشرہ پہنچ چکا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بہترین طرز معاشرت سے عملی طور پر وہ کام کر کے دکھایا کہ وہی معاشرہ دنیا کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنا اور بہترین معاشرہ بن کے دنیا کے سامنے آیا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، خصوصاً اس مہینے میں سیرت کے عنوان پر بات بھی کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز معاشرت کو اجاگر کیا جائے۔ آج ہماری قوم کے مزاج میں برداشت نہیں ہے، عدم برداشت کا ہم بحیثیت قوم شکار ہو چکے ہیں۔ آئے روز ہمارے سامنے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہم لوگ آج کس کیفیت کو پہنچ چکے ہیں۔ آپ سب نے وہ خبر سنی ہوگی کہ صرف محض 30 روپے کی خاطر، زیادہ نہیں 30 روپے کی خاطر آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں 2 بھائی اپنی جان سے چلے جاتے ہیں۔
وہ جان سے جاتے ہیں، انہیں مارنے والے انہیں صرف مارتے نہیں ہیں بلکہ ان کی ہڈیوں کا چورا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور پاس کھڑی ساری عوام ان کی ویڈیو بنانے پر لگی ہوئی ہے۔ اس سے ہماری قوم کی کیفیت سامنے آتی ہے کہ ہم پستی کے کس درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ آج ہمیں ہمارے طبیعت سے، ہمارے مزاج کے اندر سے برداشت ختم ہو چکی، دوسروں کا لحاظ ختم ہو چکا، اور ایسی جنونی کیفیت میں ہم آ چکے ہیں کہ ہم کسی کو کسی حساب میں نہیں رکھ رہے۔ راستے میں چلتے ہوئے کوئی سڑک کے درمیان سے چل رہا ہو، آپ دیکھ لیں، اس کو منع کر کے دیکھ لیں کہ بھائی سائڈ پہ راستے پہ چلو، دیکھیں وہ کیسے جواب دیتا ہے آپ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت کا عام ہو جانا، یہ ہمارے معاشرے کے زوال کی تصویر ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر قانون ہاتھ میں لینا اور سب کو جلا کے راکھ کر دینا، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں، کس خبر کا، کس واقعے کا ذکر کیا جائے، آپ سب زیادہ واقف ہیں، زیادہ جاننے والے ہیں۔ عرض کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور خصوصاً آپ کے طرز معاشرت کو سمجھنا اور اپنانا ہوگا۔ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بغیر ہماری نجات بھی ممکن نہیں۔ جس کیفیت میں، جن حالات میں ہم پہنچ چکے ہیں بحیثیت قوم، صرف اور صرف ایک ہی اصلاح کا راستہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز معاشرت کو اپنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی وہ میانہ روی اور آپ کے وہ اعلیٰ اقدار جو آپ نے سکھائیں اور عملی طور پر کر کے دکھائیں، اور صحابہ نے پھر اس پر عمل کر کے دکھایا، اور دنیا کو ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے کر ایک مثال قائم کی، اور آج بھی دنیا اسی نبی علیہ السلام کے معاشرے سے سبق لیتی ہے، اسی سے روشنی لیتی ہے، اور اسی کو اپنا کر اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ کاش کہ ہم مسلمان بھی اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز معاشرت کو اپنائیں اور آپ کے طرز زندگی کو اختیار کریں، تاکہ ہمارے اندر جو یہ فساد اور یہ مسائل اور یہ مصائب جن کا ہمیں سامنا ہے، ان سب سے ہمیں نجات مل جائے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔